السلام علیکم ایٹ کلاس گول میز کانفرنسوں کا پس منظر بیک گراؤنڈ تھا وہ میں کل پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم آگے پڑھیں گے کمیونل ایوارڈ کا اعلان جو کیا برطانوی حکومت نے، اس کے حوالے سے۔ دوسری گول میز کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل ایک رکاوٹ بن گئے تھے۔ جو قومیں کم تعداد میں تھیں ان کے مسائل رکاوٹ بن گئے تھے دوسری گول میز کانفرنس میں۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا۔ برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا اس نے دوسری گول میز کانفرنس کے دوران ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر کانفرنس میں شریک نمائندے اقلیتوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے، برطانوی وزیر اعظم نے دوسری گول میز کانفرنس کے دوران ہی اعلان کیا تھا کہ اگر کانفرنس میں جو موجود نمائندے ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ اگر اقلیتوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے تو برطانوی حکومت پھر ان کے مسائل کا حل پیش کرے گی، تو اسی طرح ہوا۔ گول میز کانفرنس جو تھی وہ 1 دسمبر 1931 کو اقلیتوں کے مسائل حل کیے بغیر ختم ہو گئی، یعنی اس دوسری گول میز کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل حل نہ کیے جا سکے، تو اسی وجہ سے پھر 14 اگست 1932 کو برطانوی حکومت نے کیا کیا؟ فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا۔ یہاں پہ سوال بنائیں، برطانوی حکومت نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کب کیا؟ تو اس کا جواب ہے 14 اگست 1932 کو برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا۔ کمیونل ایوارڈ میں جداگانہ انتخاب برقرار رکھا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، کم تعداد میں تھے، وہاں انہیں زیادہ نمائندگی دی گئی۔ اسی طرح پنجاب میں سکھوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں، زیادہ ان کو سیٹیں ملیں۔ صوبہ سرحد اور سندھ میں ہندوؤں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی۔ بنگال اور آسام میں بھی آباد یورپین باشندوں کو، انگریز جو رہ رہے تھے، ان کو بھی ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں مل گئیں۔ مسلمانوں کو کمیونل ایوارڈ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے کمیونل ایوارڈ کی پرزور مخالفت کی۔ گاندھی نے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر شدید احتجاج کیا۔ اسی دوران میں ہندو لیڈروں نے اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیڈکر پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور نہ کرے۔ ڈاکٹر امبیڈکر پونا کے مقام پر گاندھی سے ملا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ پونا ایک جگہ کا نام ہے برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ موجود ہے، پونا جگہ۔ اس موقع پر ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کے دوران ایک سمجھوتا ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا، ایک بات طے پا گئی جو تاریخ میں پونا پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سوال ہے پونا پیکٹ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کے درمیان پونا کے مقام پر ایک سمجھوتا ہو گیا، ایک معاہدہ طے پا گیا۔ پونا کے مقام پر بھی اس لائن کے اندر ہم خود سے لکھیں گے، تو یہ اس کا جواب ہوگا پونا پیکٹ سے کیا مراد ہے۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کے درمیان پونا کے مقام پر ایک سمجھوتا طے پایا، ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں پونا پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے لیے یہ اچھوت رہنما کا نام جو ہے انڈر لائن کریں، اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیڈکر۔ اس سمجھوتے کی روح سے یہ طے پایا کہ ہندو اور اچھوت ایک قوم تصور ہوں گے۔ ہندو اور اچھوت، ہندوؤں کے اندر ہی جو نچلے درجے کے، جن کو کم تر سمجھتے ہیں وہ لوگ، ان کو اچھوت کہتے ہیں۔ تو ہندوؤں اور اچھوت ایک قوم تصور ہوں گے، ایک برابر سمجھے جائیں گے، اور ہندو انہیں اپنی نشستوں میں سے کچھ نشستیں دے دیں گے۔ پونا پیکٹ سے ہندوؤں کو بے حد فائدہ پہنچا، یعنی ہندوؤں نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اچھوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ مل سکیں۔ پونا پیکٹ سے ہندوؤں کو بے حد فائدہ پہنچا اور اچھوتوں کے ہندوؤں میں ضم ہو جانے سے ان کی تعداد اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ضم مطلب شامل ہو جانے سے، اچھوتوں کے ہندوؤں میں ضم ہو جانے سے، شامل ہو جانے سے، ایک قوم تصور کیے جانے سے ان کی تعداد میں اور قوت میں
بے پناہ اضافہ ہو گیا اور اچھوت ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے. پھر یعنی کہ وہ اکٹھے ہو گئے، ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، ہندوؤں نے پھر ان کو اپنا یعنی کہ کم درجہ دیا اور غلام بنا کے رکھا اچھوتوں کو. آگے ہے تیسری گول میز کانفرنس. 17 نومبر 1932 کو لندن میں تیسری گول میز کانفرنس شروع ہوئی جو 24 نومبر 1932 تک جاری رہی. یہاں سوال بنائیں، امپورٹنٹ کویسچن ہے. تیسری گول میز کانفرنس کا دورانیہ لکھیں. برطانیہ کی لیبر پارٹی نے اس کانفرنس کے دوران میں صوبوں کو پہلے کی نسبت زیادہ اختیارات دینے کا مطالبہ کیا. ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ صوبوں کو پہلے سے زیادہ اختیارات دیے جائیں. برطانوی حکومت نے برصغیر کے نمائندوں کے مطالبے پر ایک کمیٹی بنا دی جس کی سفارش پر برطانوی حکومت نے 1935 کا آئین وضع بنایا. عزیز طلبہ، اس میں جو شارٹ کویسچنز بنائے گئے ہیں ان کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور مکمل سبق یاد کریں.